اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جری اللہ صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے ہماری جو لائیو سٹریمنگ ہوئی اس کا کچھ پورشن کاٹ کے لگایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ وہ ان کا موقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو راز حقیقت کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 170 پہ جو عبارت لکھی ہے انہوں نے اس کو مرزا قادیانی کی طرف منسوب کیا ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے شمس الدین کی تحقیق کو ستیہ ناش کر دیا۔ مرزا صاحب کیا ستیہ ناش کریں گے؟ وہ بیچارے تو خود ہی ستیہ ناش ہوئے بیٹھے ہیں، آج ان کی جماعت بھی جو ہے۔ بہرحال چلیں، تو جری اللہ صاحب کا تو موقف ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ جو بات ہے مرزا صاحب نے لکھی ہے، مگر بہت سارے قادیانی مربیان، ان میں سے کچھ کے آڈیو میرے پاس پڑی ہیں، کچھ کے میسیج میرے پاس پڑے ہیں، ان سب نے اب اس حقیقت سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اصل میں یہ خط جو ہے یہ عبداللہ کشمیری کا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 14۔ اب اس کے جو صفحہ ہے جہاں سے یہ خط شروع ہو رہا ہے یہ ہے 167 سے، خط مولوی عبداللہ کشمیری بشندہ، عبداللہ صاحب بشندہ کشمیر، یعنی یہاں سے یہ خط شروع ہو رہا ہے، یہ آگے چلتا جا رہا ہے خط، یہاں پہ آ کے جہاں لکھا ہے فقط، بہت سارے قادیانی مربیان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا خط عبداللہ کشمیری کا ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ خط عبداللہ کشمیری کا ہے تو یہ جو بیان ہے یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کشمیری کا ہی ہے۔ اب جری اللہ صاحب کی ویڈیو دیکھیں تو جری اللہ صاحب جو موقف پیش کر رہے ہیں وہ ان مربیان سے ہٹ کر ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کا بیان ہے۔ تو میں پھر بھی اگلی اپنی پوری ویڈیو بنانے سے پہلے ان کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ یہ مشورہ کر لیں، مرزا مسرور صاحب سے پوچھ لیں، اپنے سربراہ سے، تو پھر ایک ویڈیو کے ذریعے صحیح بات ہمارے سامنے پیش کر دیں کہ یہ عبداللہ کشمیری کا اپنا بیان ہے یا مرزا قادیانی کا بیان ہے۔ اس لیے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا قادیانی کا بیان کہہ لیں یا عبداللہ کشمیری کا بیان کہہ لیں۔ اس کی مثال یوں ہے، خربوزہ چھری کے نیچے ہو یا چھری خربوزے کے نیچے ہو، آپ کو پتہ ہے نقصان کس کا ہوتا ہے۔ مجھے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں، عبداللہ کشمیری کا خط ثابت کریں گے تب بھی مرزا قادیانی پھنسے گا، اگر یہ مرزا قادیانی کی بات کریں گے تب بھی مرزا قادیانی پھنسے گا۔ تو پوری امت مرزیوں کو میرا چیلنج ہے کہ پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ اس بات کے اندر حقیقت کیا ہے۔ اگر جری اللہ صاحب آپ کہیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی لائیو سٹریمنگ کے اندر آپ کو آپ کے بڑے مربیان کی طرف سے یہ بات بھی دکھائیں گے کہ وہ اب اس تحقیق سے جان چھڑانے کے لیے اس پورے لیٹر کو عبداللہ کشمیری پہ تھوپ رہے ہیں کہ یہ اس کا ہے۔ واحد آپ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرزا قادیانی کا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی آپ میری اس ویڈیو کا جواب دیں گے اور اس میں جو حق سچ ہے وہ بیان کریں گے، جو قادیانی جماعت کا موقف ہے وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں کہاں ہماری فیور کی ہے اور ہمیں دوبارہ آپ نے موقع مہیا کیا کہ ہم اس بات کو مزید اور آگے بیان کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پہ اب کم از کم میرے خیال میں 2-3 ویڈیوز بنتی ہیں اور یہ آپ کی مہربانی کی وجہ سے ہوگا۔ جی جری اللہ صاحب، یہاں مجھے ایک اور بھی بات یاد آ گئی، میں نے کہا آپ کی نظر کر دوں کہ دارالضیافت کے اندر مرزا صاحب کے کافی الہامات لکھے ہیں، ان میں ایک الہام یہ تھا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اگر ہم مرزا قادیانی کی کتابوں پر نظر ماریں تو مرزا قادیانی استعارہ کا اور مماثلت کا بہت ذکر کرتا ہے۔ تو چونکہ میں قادیانیت بھی دوسرے کاف سے لکھتا ہوں اور کرونا بھی اسی کاف سے ہے، تو میرا خیال ہے ان میں بھی بہت مماثلت ہے۔ قادیانیت کا ہی دوسرا نام کرونا ہے جو پوری دنیا میں دنیا کے کناروں تک پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے پھیلاؤ کو روکے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے شر سے
تمام دنیا کو بچا کے رکھے۔ پھر یہاں مجھے ایک اور الہام بھی مرزا قادیانی کا یاد آیا، جو دارالضیافت میں لکھا ہوتا تھا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، خدا بڑے زوردار حملوں سے اس کی سچائی ثابت کر دے گا۔ تو اب کرونا وائرس بھی دیکھ لیں، بڑے زوردار حملوں سے دنیا پہ یہ کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے۔ تو بہرحال کچھ مماثلت جو ہے وہ آپ سمجھ ہوں گے میری بات کو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔